السلام علیکم. ATV کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کافی عرصے سے بات کر رہے تھے جو کپلز ہوتے ہیں, جو بچیاں ہوتی ہیں, جب اولاد جیسی نعمت نہیں ہوتی تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اور پریشان کن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے کپلز ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں, اکثر نا امید ہوتے ہیں. ایک ہماری سوسائٹی کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اگر ایک مہینے میں آرام نہ آئے تو ہم ڈاکٹر تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر شاید آ جائے. کچھ شاید یہ وجہ بھی ہے, ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر جاتے ہیں, پیری فقیری کی طرف جاتے ہیں, دم درود کی طرف جاتے ہیں. ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اور ایک جو آپ کی سب فرٹیلیٹی یا انفرٹیلیٹی ایک سائڈ پہ ایک الگ بیماری ہے, لیکن اس بیماری کی وجہ سے جو ڈپریشن, جو سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. اور صرف ایک فرد پہ یا ایک کپل پہ نہیں آتا, پوری کی پوری فیملی پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے کہ اس صورتحال میں ٹریٹمنٹ موجود ہے, وہ کون سی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو موجود ہیں, ان کی کاسٹ افیکٹونیس کیا ہے, سائیڈ افیکٹس کیا ہیں, کب کرانے چاہیں, کون سے لوگ ایلیجبل ہوتے ہیں, کون سے نہیں ہوتے, اور بیسکلی انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی ہے کیا. ہمارے ساتھ آج اسی ٹاپک پہ ہمارے پاس جو ہماری ماہر امراض ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز, اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ یا 0514865654 پہ, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اس میں کوئی 2-3 باتیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں, میں نے بھی شاید پہلی دفعہ ہی سنی ہیں اس طرح کی باتیں, تو آئی ہوپ کہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اس سے پہلے ہم میڈم سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ انفرٹیلیٹی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ کامن ہونی شروع ہو گئی ہے. آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو نا امید ہو کے بالکل آتے ہیں. ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک تو پہلے کہا جاتا تھا کہ خاتون میں مسئلہ ہے, میل انفرٹیلیٹی بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے, مردوں میں مسئلہ آنے شروع ہو گئے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں سارا, آپ نے بہت لمبا کوشچن جو ہے نا ایک چھوٹے سے کوشچن میں کر دیا, آپ نے کوزے میں بند کر دیا. اینی ہاؤ, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی آپ بڑا خوبصورت آپ نے ورڈ بولا, سب فرٹیلیٹی اینڈ انفرٹیلیٹی. تو میں آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں انفرٹیلیٹی کا تو لفظ ہی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ irreversible, جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا بانجھ پن, بالکل ختم ہو گئی کوئی چیز. اچھا, اس کے ساتھ بہت سوشل بھی وہ آتا ہے نا, ایک دم سے آپ کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے, بانجھ پن ہے, بانجھ پن, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی درخت بالکل خشک ہو گیا ہو نا, یہ فیلنگ آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ سب فرٹیلیٹی, یعنی کہ ایسی انفرٹیلیٹی, یعنی کسی جگہ اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو کوئی چھپی ہوئی کاز ہو سکتی ہے, آپ اس کو ڈھونڈیں. تو پہلے تو بات ہے کہ میرا آپ کے پروگرام میں پہلا آڈینس کو, جو آپ کے ٹی وی شو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, انہیں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا. میڈیکل سائنس جو ہے وہ دن بدن موو کرتی ہے, اور ہمارے جیسے لوگ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو موو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو جو چیزیں جیسے پہلے تھیں ویسی نہیں رہی. اب جہاں رہا آپ کا سوال کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. وجوہات دیکھیں, جب ہم کسی چیز کی وجہ تلاش کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی یہاں فرض کریں ڈسٹ آ رہی ہے, ہو سکتا ہے باہر آندھی چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے اس لیے آ رہی ہے, لیکن اس کے لیے مجھے پہلے باہر جانا پڑے گا کہ واٹ از دا سچویشن. تو ایسے ہی جو وجوہات کو جب میں نے شروع میں کچھ پروگرام کیے مارننگ شو میں, تو میں نے کچھ چیزیں بتانا شروع کی. تو میرے کچھ جو پیشنٹس تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بتایا تھا یہ وجہ ہے, تو دیکھا میرے ہسبینڈ میں یہی وجہ ہوگی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر انڈیویجول کی ایک اپنی وجہ ہے, ہر انسان کی ایک اپنی تکلیف ہے جس کو ہمیں انڈیویجول دیکھنا پڑے گا, ایک ہم اس کو سمرائز نہیں کر سکتے. تو میں سب سے پہلے اپنے, جو آپ اس وقت جو ہماری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں, بھائی دیکھ رہے ہیں جو ان چیزوں میں ایسی پرابلم میں مبتلا ہیں, ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ میری اس بات کو سنیں ضرور, لیکن یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری بھی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ سب مسئلے ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہمیں کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی قرۃ العین, پلیز سوال پوچھے گا. جی میم سے بات کرنی ہے پلیز. جی کیجیے.
جی میم ساجدہ شاہ نواز کے پاس میں پرسنلی خود بھی ان کی پیشنٹ ہوں اور ان کے پاس آتی جاتی ہوں. تو ان کے بارے میں جتنا سنا ہوا ہے یہ اس سے زیادہ بہت ہی اچھی ہیں. مطلب اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جتنی اچھی ہے ماشاء اللہ خود ہیں اور جتنا اچھا ان کا اسٹاف ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ. تو باقی یہی تھا کہ میم آج میں کلینک پہ آئی تھی, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو فرسٹ 10 کالرز کال کریں گے ان کو آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو ہے وہ فری آف کاسٹ. ہاں یہ میں نے آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے ہم لوگوں نے اپنے پیشنٹس کے لیے کیا تھا کہ جو لوگ اس میں کال کریں, ان کا نام کائنڈلی آپ لوگ اپنے ریفرنس میں ضرور رکھیے, تو ہم ان لوگوں کو فری آئی وی ایف میں اپنی ریسرچ میں شامل کر کے تو ان میم لوگوں آپ کا نے بلکہ مجھے خود ریکمینڈ بھی کیا ہوا ہے. ہاں ریکمینڈ کیا ہوا ہے ان کو نا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے ان کو آپ تو پروگرام پھر کا بہت بتایا. لکی نہیں, آپ تو فرسٹ ہماری First کالر caller ہیں بن گئی. جن کو ملا. اچھا قرۃ العین نے بڑی اچھی بات کی آئی وی ایف کے بارے میں کہ میں ایلیجیبل بھی ہوں. آئی وی ایف کیا ہے اگر ہم بیسکس میں چلیں تو؟ آئی وی ایف ابھی تو آپ کا صرف میں 2-3 کازز لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ ہماری وہ بڑی, کیونکہ کچھ لوگ سننا چاہ رہے ہوں گے. جی جی. فیمیل میں اس وقت ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑی جو کاز بن چکی ہے نا, وہ بن گئی ہے کہ آپ کی ڈائٹری ہیبٹس جو خراب ہیں ان میں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز. ٹھیک ہے, کہ آپ کے ڈائٹ کی وجہ سے آپ کے ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. فیمیل میں ایک اور بہت کامن پرابلم پاکستان میں ہو چکی ہے, اور وہ کیا ہے, پی آئی ڈی, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز, کہ جن لوگوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ورڈ ہے آئٹروجینک. آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو خود ساختہ ہماری وجہ سے کریٹ ہوتا ہے, کہ آپ لوگ جو خدا را ایک لوگوں کو میں یہ آپ لوگوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ جب کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ بلا وجہ ایسے ہی کسی اللیگل لوگوں سے کام, میرا مطلب ہے کہ سوری اللیگل تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی کہ جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے, جن کو آتا نہیں ہے, ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس آپ جائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ دائیاں کیا کرتی ہیں, بعض دفعہ ایسی میڈیکیشن اندر استعمال کرتی ہیں فیمیل جینیٹل ٹریکٹ میں کہ وہ خام خواہ کے لیے فیمیل کے لیے پیلوک انفلیمیشن کا وجہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ٹریٹمنٹ جو ہے جب تک آپ کو کاز نہ پتہ ہو تو پلیز ٹریٹمنٹ نہ کریں اور ان ایکسپیرینس لوگوں کے پاس نہ جائیں. ہمارے پاس ایک کالر, ہم کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ایمان لواد سے بات کر رہی ہوں. جی پلیز سوال پوچھیے گا ایمان. جی ڈاکٹر صاحب میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور میری اولاد نہیں ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کچھ اس بارے میں. اچھا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ نہیں وہ ابروڈ ہوتے ہیں. اچھا, اور کتنا عرصہ آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں؟ کتنے عرصے بعد آتے ہیں؟ 1 سال کے بعد آتے ہیں اور 2 ماہ کے لیے آتے ہیں. اور آپ کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے؟ نہیں 8 سال ہو گئے. اچھا تو ایمان صاحبہ یہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کا جواب لیتے ہیں. ابھی ایک کال اور لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اچھا آئی تھنک کال ڈراپ ہو گیا. انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا. یہ میرے پاس اکثر ہمارے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں اس طرح کی کمپلینٹس کے ساتھ جس میں آپ کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ اس شو کے تھرو ہم سمجھا سکیں لوگوں کو. لیکن ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, پھر مزید آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا.